یہ بیسیکلی تھنکنگ کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں ہم ایک اسپیشل ٹائپ کی تھنکنگ ڈیولپ کرتے ہیں. اس کو جو ہے وہ اس کے ایکشن دیکھتے ہیں کہ یعنی اس طرح کی اگر ہم سوچ لے کے آئیں گے تو اس کے کیا افیکٹ آئیں گے ہماری زندگیوں میں, اس کے کیا سائیڈ افیکٹ آئیں گے ہماری زندگیوں میں, معاشرے میں. یعنی ایک ایسی سوچ ڈیولپ کرنا, اس کے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہوئے, اس اسکل کا نام جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ صدی چل رہی ہے, سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں یا جو بھی ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کی اسکلز ہیں جو کرنٹلی اس دور میں ہمیں سروائیو کرنے کے لیے چاہیے. فرسٹ جو ہے نا اس میں کریٹیکل جو تھنکنگ ہے یہ ہے, اس کے بعد کمیونیکیشن ہے, پھر کلیبوریشن ہے, اور پھر کریٹیوٹی ہے. کہ اگر یہ 4 اسکلز کسی قوم کے اندر ہیں تو وہ قوم جو ہے وہ اسٹرائیو کرے گی اور وہی قوم ٹاپ پہ رہے گی جس کے اندر یہ 4 اسکلز ہیں. تو بیسیکلی کریٹیوٹی جو ہے اسی سے کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے. مطلب یہ سارے آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں چاروں اسکل. ٹھیک ہے. کہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی, پھر کمیونیکیشن ہوگی, کلیبوریشن ہوگی, مطلب یونٹی, اور ظاہری بات ہے کریٹیوٹی, نیو آئیڈیاز باہر آئیں گے. کریٹیکل تھنکنگ میں نا ہم ٹوٹل 8 چیزیں ہیں, 8 پوائنٹ ہیں جو دیکھتے ہیں. فرسٹ جو اس میں تھنگ ہے وہ پرپز ہے, کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز کر رہے ہیں, کوئی بھی ہمارا عمل ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ان کو قرآن پاک میں بہت اچھا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اب جو پرپز ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمین اور آسمان ایسی بے سود نہیں بنائے. دن اور رات کے آنے جانے میں جو ہے وہ عقل مند کے لیے نشانیاں ہیں. تو پرپز کیا ہے ایک مسلم کا, ایک مسلمان کا؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ ہمارا پرپز کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں, یہ آسمان, یہ زمین, یہ کس لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اب ون بائی ون آپ اپنا پرپز ایکسپلین کریں. آپ لائبہ, پرپز کیا پرپز ہے آپ کی لائف کا؟ بتائیں. نیہا, یہ پرپز ہے آپ کا؟ ثانیہ آپ کا؟ کوئی خاص نہیں. آپ کا بات کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نزدیک ہو. ٹھیک ہے. آپ کا؟ آخرت سنوارنا. یہ آپ کا سوچا ہی نہیں ہے. اتنی زندگی کیسے گزار لی, اتنی بڑی کیسے ہو گئی, مقصد ہی نہیں. آپ کا سایہ؟ اچھا فزیشین بننا. آپ کا راضیہ؟ یہ پرپز ہے آپ کا؟ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ. آپ کا آپ کا ٹھیک ہے. آپ یہ مقصد ہے. اچھا اب سے کوئی مقصد نہیں, اتنی بڑی امی ہوگی. آپ سے
جی انوشا. آپ کا کیوں تربیت آپ کا آپ کا میرا پرپز بس اتنا ہے کہ قابل ہوں کہ خلافت کی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بڑا پارٹ پلے کر سکوں. چلیں آپ سارے اپنے اپنے پرپز پہ ایک دفعہ غور کریں کہ آپ کا پرپز. اور اس سے پہلے جو ہم نے ابھی ایک آیت ڈسکس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ زمین اور آسمان ایویں نہیں پیدا کر دیا. تو آپ کے پرپز کا زمین کے پیدا کرنے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ مطلب آپ ایک فزیشین بنیں گے اس سے زمین میں کیا ہوگا؟ مطلب آپ پرپز دیکھیں کتنا چھوٹا پرپز ہے نا. مطلب کسی کا ایک وہ بڑا پرپز نہیں ہے اس ٹائم پہ کہ آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق چینج. مطلب جتنی آپ کی بڑی سوچ بنے گی, جتنا بڑا مقصد ہوگا, اتنی اچھی آپ کی زندگی گزرے گی. اب پرپز کیا ہے؟ پرپز ہے ہمارا سب کا, جتنے بھی انسان ہیں, عبادت. ٹھیک ہے. اب عبادت کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی عبادت جو ہے نا, اب جس سے نکلا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. یہ پرپز پتہ چل گیا سب انسانوں کو بھی جنوں کو بھی, ان کی کریشن کا, کہ ہم اس دنیا میں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب عبادت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. عبادت کو کوئی ایک پرسن ایکسپلین کر سکے عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر, وہ تو اچھا. اور عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام. یعنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا, اللہ کا بندہ بن کے رہنا, جس لحاظ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بالکل اسی لحاظ سے. اب کا مطلب ہوتا ہے غلامی. ٹھیک ہے, بندے کو کہتے ہیں. اب جو اب ہے نا, بیسیکلی ہمارے ذہنوں میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بس یہ عبادت ہے. لیکن یہ بس ایک اسپیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا کہ اے ایمان والو, رکوع کرو, سجدے کرو اور عبادت کرو. اب اگر رکوع اور سجدہ ہی عبادت ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیوں کہنا تھا کہ عبادت کرو, میرے بندے بن کے رہو؟ تو عبادت میں نا بہت یہ واسٹ اسپیکٹ ہے. یعنی عبادت کا مطلب ہے غلامی. اب غلامی اور ملازمت میں کیا فرق ہے؟ ہم جو کرتے ہیں نا, یہ ملازمت ہوتی ہے. ایک دفعہ نماز پڑھی, دن میں 5 مرتبہ گانے نماز پڑھی, 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں, یہ ملازمت ہے. جس طرح ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں نا, 4 گھنٹے کام کرنا ہے, یہ 5 گھنٹے کام کرنا ہے, اپنی سیلری لے لینی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 5 نمازیں پڑھ کے 1 مہینے کے روزے رکھ کے اگر حج کی ابیلٹی مطلب کیپیسٹی ہے, حج کر کے جنت مل جائے گی. یہ ہم ملازموں والا حال ہے ہمارا. غلامی یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹائم اور اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو فالو کرنا. یعنی میں بول رہا ہوں, یہ بھی میری اپنی مرضی سے نہ ہو, آپ ادھر بیٹھے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہو آپ کی. آپ کے ہر عمل کے پیچھے یہ ریزن ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اکارڈنگ چل رہا ہے, تو یہ غلامی میں آئے گا. اور اگر اس کے اپوزٹ چل رہا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے سرکشی یا نافرمانی میں آئے گا. 2 ہی کنڈیشن ہوتی ہے, یا تو انسان اللہ کا غلام ہے یا پھر شیطان کا غلام ہے. یہ 2 سچویشن بنتی ہیں. ایک ٹائم پہ ہم نہ تو اگر ہم شیطان کے غلام ہیں, ہم اللہ کے غلام نہیں بن سکتے, اور اللہ کے غلام ہیں تو شیطان کے غلام نہیں ہو سکتے ایٹ اے ٹائم ایک ہی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے. تو اب عبادت میں نا بیسیکلی ہمارے پاس عبادت میں پہلی چیز کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرپز دے دیا کہ یہ آپ نے پورا کرنا ہے, عبادت کرنی ہے. کس کے تھرو کرنی ہے؟ وہ ایک سسٹم دے دیا جسے ہم کہتے ہیں اسلام. ٹھیک ہے. اسلام کیا ہے؟ بیسیکلی اسلام کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا سر جھکانا اور ٹو سرنڈر. ٹھیک ہے, ٹو گیو اپ ریزسٹنس, کہ ہر کام میں جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وہاں پہ اپنا سر جھکا دینا. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم بعض احکامات مانیں اور بعض نہ مانیں. اگر یہ سچویشن ہوگی تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر انہیں
اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دے گا آخرت میں اگر یہ حال ہے کہ کچھ حصے کو تو مانتے ہیں کتاب کے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے. تو یہ جو ہے یہودی کرتے تھے یا عیسائی کرتے تھے لیکن اس ٹائم پہ مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ بائی چوائس دین, مطلب نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بس یہ ہمارا دین ہے, اس کے علاوہ کوئی ہمارا دین میں پہلو نہیں ہے. تو یہ بائی چوائس جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے نیل کیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام سے سٹارٹ کیا. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہر سچویشن میں, ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکنا. تو سرنڈر کہ لینا ہے تو سارے لو اور نہیں تو پھر دفع ہو جاؤ. مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ پورے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسے نہیں کہ ایک چیز مانو اور باقی نہ مانو. ٹھیک ہے, ادھر سے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, ساتھ ہی اب نماز کا پرپس پورا نہیں ہو رہا. نماز کا پرپس کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. اب نماز تو سارے پڑھتے ہیں لیکن اس معراج پہ تو کوئی نہیں جاتا. نماز کا پرپس کیا ہے کہ یہ بے حیائی فحاشی سے روکتی ہے. لیکن اگر کسی کی نماز اس سے نہیں روک رہی تو یہ خالی نماز کا کیا کریں گے نا ہم. یہ ملازمت ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ اللہ نے ہمیں ملازم رکھا ہے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے, اس کے نتیجے میں جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جھوٹی امیدیں ہیں. جس طرح یہودی اور عیسائی کہتے تھے نا کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا, اگر جنت بنی ہے تو وہ یا یہودیوں کے لیے بنی یا عیسائیوں کے لیے بنی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اس کی کوئی پروف لے کے لاؤ. ٹھیک ہے, اس کا کوئی ثبوت لے کے آؤ جو تم کہہ رہے ہو. تو مسلمانوں نے بھی یہ امید جھوٹی باندھی ہوئی ہے کہ ہمیں جنت صرف ہم نے جانا ہے جنت میں. اب جنت میں آپ نے جانا, اس کا کوئی ثبوت تو لے کے آؤ نا. کوئی بات ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت کہ آپ کے لیے ہی جنت بنی ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی ثبوت نہیں ہوگا ہمارے پاس. ہم صرف یہی ہوگا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ 4 چیزیں ہم کرتے ہیں, 3 چیزیں. اس میں بھی ظاہری بات ہے ہم سارے تو زکوٰۃ نہیں دینے والی, سارے تو حج نہیں کرنے والے نا. اور جب کسی پہ فرض ہوتا ہے تب بھی مطلب نماز اور روزہ, بس یہ 2 چیزوں کی وجہ سے جنت کی امیدیں ہم نے لگائی ہوتی ہیں. تو اسلام ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اسلام کا مطلب ہے ٹو سرنڈر, ٹو گیو اپ ریزسٹنس. مطلب اس میں یہ ہے کہ آل اور نن پرنسپل ہے کہ یا تو سارا لو یا پھر چھوڑ دو. ٹھیک ہے, جو بائی چوائس ہم لیتے ہیں نا یہ منافقت ہوتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافقین کا لہجہ ہے کہ جب انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تب اسلام کی طرف آتے ہیں. جب نقصان مطلب بظاہر انہیں لگتا ہے کہ ہم گئے تو مارے جائیں گے جنگوں میں اور نقصان ہوگا جانی مالی, تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومنین ہیں نا ان کے اوپر صرف اللہ کا رنگ ہوتا ہے, صبغۃ اللہ. ٹھیک ہے, صرف اللہ کا رنگ ہوتا ہے کہ مومنین پہ کوئی اور رنگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز ہے اسلام. اب اسلام میں بھی آگے 2 چیزیں آتی ہیں, ایک تو ہے اطاعت اور دوسری ہے تقویٰ. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت نکلا تو سے. ٹھیک ہے, تو کا مطلب ہوتا ہے دلی طور پہ آمادہ ہونا کسی کے آگے جھکنے کے لیے. ٹھیک ہے, اسلام تو ہے نا کہ چاہے دل نہیں مطلب دل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, میں نے حکم ماننا ہی ماننا ہے اللہ کا جو دیا ہے. اطاعت یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو کنونس کر لیا ہے, مطلب محبت سے اپنے آپ کو جھکانا. ٹھیک ہے, تو اطاعت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی, بس. ٹھیک ہے, یہ اطاعت کا حکم ہے. اور اطاعت بھی ایسے ہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے ہر معاملے میں تو پھر وہی آل اور نن پرنسپل ہے کہ اگر اطاعت کرنی ہے تو ہر معاملے میں کرو, نہیں تو چھوڑ دو. پھر وہ اسلام کے اوپر تم نہیں ہو کہ اگر تم کچھ حصوں پہ ایمان لاتے ہو کچھ پہ نہیں لاتے اور اپنی مرضی کا دین تم چلتے اپنی زندگی میں لے کے چلتے ہو تو یہ پھر اطاعت نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. اور تیسری چیز ہے تقویٰ. تقویٰ کہتے ہیں بیسیکلی بچے رہنا ان کاموں سے جو اللہ نے منع کیے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ذہنوں میں تقویٰ کا مفہوم بیٹھا ہوا ہے ڈر. ٹھیک ہے, اب اللہ کے نافرمانی یا اللہ کے جو احکامات ہیں یعنی ان کے جو اپوزٹ ہیں ان سے بچنا, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. یعنی اس کے لیے ایک کچھ تراجم ہے, پرہیزگاری کچھ ہے, ڈرنا. لیکن اوور آل تقویٰ میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں کہ پرہیزگاری بھی, اور پھر اگر گناہ کر لیا ہے تو پھر توبہ کر کے اللہ کی سزا سے ڈرتے رہنا, یہ تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں ابھی بیسیکلی صرف عبد میں ہم پورا عبد کی وہ بریک ڈاؤن کریں گے کہ عبد عبادت میں آتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب عبادت میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو مین پلر ہے نا وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے, اب اسلام میں 2 چیزیں ہیں ابھی, اطاعت اور تقویٰ. باقی چیزیں بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں 1 بائی 1. تو اسلام میں اب جو اسلام کی بنیاد ہے نا, یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر لیں, حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. پہلی شہادت, پھر باقی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اب یہ اسلام کی بنیاد ہے, اسلام نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مطلب کل کا کل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. ابھی آگے ہم پڑھیں گے نا باقی پلرز، یہ ان کے لیے ضروری ہیں. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پوری دنیا تک میرا پیغام پہنچا دو. اب جو شخص نماز، روزہ اور یہ باقی ٹولز نہیں یوز کرتا، اس کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرے، کسی کے سامنے گواہی دے. تو گواہی دینے کے قابل جو ہمیں بناتی ہے نا جو چیز، وہ نماز ہے، کہ وہ ایک ہمت دیتی ہے، 5 ٹائم پہ اللہ سے کنیکشن بنا کے دیتی ہے. روزہ بھی یہی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ تو پلرز ہیں نا، لیکن ہم نے انہیں پورا اسلام انہیں سمجھ لیا کہ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو یہ 4 پلرز ہیں بیسیکلی. اور 5واں پلر جو ہے وہ شہادت ہے، کہ گواہی دینا، بیسیکلی گواہ ہو جانا. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہمارے پاس اس میں آتی ہے شہادت علی الناس. ٹھیک ہے، کہ لوگوں پر حجت قائم کر دینا، لوگوں پر گواہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ اور انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم قیامت کے روز ہر امت سے ایک گروہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر اے رسول آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. ٹھیک ہے، اب شہادت علی الناس کا مطلب یہ کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، جو سسٹم ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کو پوری نوع انسانی تک پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی بات کہی تھی کہ جو غائب ہے، جو حاضر ہے، وہ غائب تک پہنچا دے، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں حجت تمام کر دی. ٹھیک ہے، آپ نے 3 دفعہ پوچھا صحابہ کرام سے، جتنا بھی وہ مجمع تھا، کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. سب نے کہا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اور آپ اپنی زندگی میں پورا ایک سسٹم اسٹیبلش کر کے گئے اس چھوٹے سے خطے میں، اور پھر اسی سے پوری دنیا میں پھیل گیا اسلام. تو یہی رسپانسبلٹی قیامت تک کے تمام مسلمانوں پہ ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ کا، میرا کام ہے کہ ہم پوری دنیا تک وہ اسلام پہنچائیں. اب ذرا سوچیں قیامت کے روز یہ پکچر بن رہی ہو کہ غیر مسلموں نے ہمیں پکڑا ہو کہ یار اللہ ان کے پاس دین تھا، انہوں نے ہمیں پریزنٹ ہی نہیں کیا، تو آپ ہمیں سزا کس بیس پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا امت محمدی کی کہ آپ تک جو دین پہنچا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. اگر نہیں پہنچائیں گے تو پھر جواب دہ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب شہادت علی الناس میں تبلیغ آ جاتی ہے، دعوت آ جاتی ہے. اب تبلیغ کا لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے پہنچانا، یعنی جو بات ہمیں ایک پہنچی ایز اٹ از ہم نے پہنچا دی. دعوت یہ ہوتا ہے کہ کنونس کر کے اس کو لے کے آنا، یعنی جس طرح کرسچنس کے ساتھ، جیوز کے ساتھ، یا ایتھیسٹ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، ان جو یہ گروہ ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں اللہ کی طرف لے کے آنا، یہ دعوت ہوتی ہے. اور سمپل ایز اٹ از بات پہنچا دینا، یہ تبلیغ ہوتی ہے. جیسے تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں کہ انہوں نے 2-3 کلمے رٹے ہوتے ہیں، وہی آ کے چپکا دیتے ہیں آپ کو اور چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے دعوت اس میں، کہ دعوت جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے سے بہتر کس بندے کی بات ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں جو سب سے بہتر بات اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کی طرف لے کے آئیں، اللہ کی طرف دعوت دیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے، یہ کوئی اس سے چھوٹ نہیں ہے، یہ سارا کچھ عبادت میں ہی آتا ہے، غلامی میں آتا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض نہیں ہے، وہ تو صرف بنیاد ہیں. کام یہ ہے اصل کرنے کے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو، اب اس میں جو اطاعت اور تقویٰ ہے نا، یہ بیسیکلی اپنے آپ کو کاربند کرنا ہے اسلامک پرنسپل پہ. اور پھر اس کے بعد شہادت علی الناس، یہ اب دوسرے لوگوں کی یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کاربند کرنا دین پہ، اس کے بعد دوسروں کو اس کی دعوت دینا. ٹھیک ہے، اس میں تبلیغ آ گیا، دعوت آ گیا، اور لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ شہادت علی الناس ہے کہ اب حجت قائم کر دے کہ یا اللہ میں نے اپنی ساری کوششیں کر لی ہیں، اب اس کے بعد میرے سے اس چیز کا سوال نہیں ہو سکتا کہ میں نے لوگوں پر حجت قائم نہیں کی، کہ اب میرے سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو میں نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے، تو شہادت علی الناس آ گیا. اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ ہمارے پاس، یا لاسٹ عبادت میں جو چیز آتی ہے وہ اقامت دین ہے. اقامت دین کسے کہتے ہیں؟ کہ دین کو قائم کرنا. یعنی پہلے ہم نے پڑھا اسلام، اطاعت، تقویٰ، شہادت علی الناس، دعوت و تبلیغ، اور لاسٹ پہ اقامت دین، مطلب دین کو قائم کرنا. اب قائم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز کھڑی ہو، جو چیز گر جائے اسے قائم نہیں کہتے. تو یہ اب دین کے ماننے والوں پہ فرض ہے
کہ اگر تو دین کھڑا ہے تو اسے اسٹیبلائز رکھیں, اسے قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اور اگر دین زمین بوس ہوا پڑا ہے تو اسے دوبارہ سے کھڑا کریں. لیکن اس ٹائم پہ دین زمین بوس ہوا پڑا ہے, مطلب جتنے مرضی مسلمان ممالک ہیں لیکن دین زمین بوس ہوا پڑا ہے, مطلب اتنی تعداد میں مسلمان پریزنٹ ہیں, پھر بھی ایک چھوٹے سے ملک جو اسرائیل ہے فلسطین کے لیے, فلسطین پہ وہ ظلم کری جا رہا ہے اور اتنے سالوں سے کری جا رہا ہے, لیکن اتنے مسلم ممالک ہونے کے باوجود کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں, انہیں روکیں یا ان میں انٹرونشن کریں. اب امریکہ تو انٹرونشن کرتا ہے, اسرائیل کو پراپر جو بھی سپلائی جا رہی ہے ساری امریکہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسلم ممالک میں اتنی جرت نہیں ہے. مسلم ممالک کے ایسے مفتی ہیں, ایسے مولوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم پہ تو جہاد فرض ہی نہیں ہے, وہ تو صرف قریبی ممالک پہ ہے. اب ان مفتیوں سے پوچھیں کہ امریکہ پہ کون سا جہاد فرض ہے پھر اسرائیل کی مدد کرنا, امریکہ اور اسرائیل کا کتنا ڈسٹینس ہے, لیکن وہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اپنے یہودیوں کی, اور مسلمان ممالک اتنے پاس بھی ہیں, اتنا دور بھی نہیں ہے, اور پاس والے اگر نہیں کرے تو دور والے کہتے ہیں ہم پہ تو فرض ہی نہیں ہے, ہمارا کام نہیں ہے کسی کو بچانا, ٹھیک ہے. تو یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اپنے جو دین میں اگر دینی عمارت ڈاؤن ہو گیا تو اسے دوبارہ سے کھڑا کریں, پوری ایک دفعہ سے جو بلڈنگ ہے اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کی اس ٹائم پہ ضرورت ہے. کہ اس ٹائم پہ سب سے پہلے جو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا, وہ یہی ہے کہ اسلام غلط طریقے سے پریزنٹ ہو رہا ہے سب کے سامنے, غلط ڈیفینیشنز مل گئی ہیں ہمیں کہ اسلام کا اصل پتہ ہی نہیں ہے. بیسیکلی اسلام کا ڈاؤن فال نہ مسلمس کا ڈاؤن فال نہیں ہے, اسلام کا ڈاؤن فال پوری ہیومینٹی کا ڈاؤن فال ہے. اگر آپ اسلام کی تاریخ سے پہلے کی واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا انسانیت کس قدر پست ہو گئی تھی, کس قدر جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا ہو رہی تھی, مطلب بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا, عورت کا جو مقام تھا, پھر جو ان کے باقی ریچولز تھے کہ ایون کہ اپنا وہ آرگن ہی کاٹ دیتے تھے جہاں پہ ناپاکی لگی, اس سے نہیں مطلب برے حالات تھے ہر معاشرے میں, صرف عرب میں نہیں ہر معاشرے میں. لیکن جیسے اسلام آیا پوری دنیا میں انسانیت پیک پہ چلی گئی, اور انسانیت کے پیک پہ جاتے ساتھ ہی اسلام آتا ہے نا بیسیکلی, تبھی دنیا میں ترقی بھی تبھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اسلام جب پیک پہ تھا نا اسی ٹائم پہ وہ جسے ہم اپنا وہ سنہری دور کہتے ہیں, سارے سائنٹسٹ مسلمانوں کے ہی پروڈیوس ہو رہے تھے. ابو علی سینا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح امام فخر الدین رازی ہیں, جتنے سائنٹسٹ ہیں سارے اسلام جب پیک پہ تھا تبھی پروڈیوس ہو رہے ہیں. جیسے ہی اسلام کا ڈاؤن فال آیا تو کیا ہوا کہ سائنٹسٹ بھی کم ہو گیا اور پروگرس بھی بجائے آگے جانے کے پیچھے آتی گئی, اور اس دور سے جب سے اسلام نیچے آیا پوری ہیومینٹی نیچے آ گئی. اب پھر سے وہی والے حالات, عورتوں کے ساتھ پھر سے وہی سلوک جو پہلے ہوتا تھا اسلام سے. لیکن جب اسلام آیا تو حضرت عمر کے دور میں تو یہ تھا کہ رات کے ٹائم ایک عورت نکل دیا نا تو اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. لیکن ابھی پھر کہ ایک بڑے معاشرے میں سب سے زیادہ ڈر عورت کو ہی لگ رہا ہوتا ہے, کہ مطلب ایک سڑک کراس کرتے ہوئے بھی عورت سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے کرنی ہے کراس, سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا پھر سے دوبارہ وہی مقام آ گیا جو اسلام سے پہلے کا تھا. تو اسلام کا ڈاؤن فال بیسیکلی ہیومینٹی کا ڈاؤن فال ہے, انسانیت کا ڈاؤن فال ہے, یہ ایک نیشن کا ڈاؤن فال نہیں ہے. جس طرح رومنز گرے تو یہ رومن کا ڈاؤن فال ہے, چائنیز گریں گے تو چائنیز کا ڈاؤن فال ہے, لیکن اسلام کا ڈاؤن فال پوری دنیا پوری انسانیت کا ڈاؤن فال ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے پوری ہیومینٹی کو اوپر لے کے جانا ہے وہ اسلام کے تھرو ہی آئے گی, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا وہ گلوبل اپرچر اپنا ڈیولپ کریں کہ پوری دنیا میں چینج اسلام کے تھرو ہی آ سکتا ہے, اور کوئی سسٹم نہیں. جو ایون کہ ویسٹ میں بھی جن کنٹریز نے اپنا سسٹم قائم کیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا سسٹم قائم کیا ہے. ان کی بائبل میں تو کوئی سسٹم نہیں ہے نا, انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے حسینی جو سسٹم ہے وہی سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. ان کے پاس اپنا کوئی نظام نہیں ہے, لیکن مسلمانوں نے وہی نظام سکپ کر دیا ہوا ہے کہ اس کا تو مطلب ہی نہیں پتہ. یہ تو بولتے ہوئے ایون ایک بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اسے نہیں پتا کہ اس کی زندگی موت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز پہ قادر اللہ ہے, آپ کا خالق اللہ ہے, آپ کا رازق اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ مطلب آپ اقامت دین کی بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, مولوی ڈرتے ہیں, مفتی ڈرتے ہیں, ایون جو بھی مطلب ایک اچھے عہدے پہ ہیں وہ ان سے اقامت دین کا آپ سوال پوچھیں ویسے ہی ڈر جائیں گے, پالیٹکس کا نام لیں ویسے ہی پیچھے ہٹ جائیں گے کہ پالیٹکس تو اسلام میں ہے ہی. ٹھیک ہے, حالانکہ اسلام سٹارٹ ہی پالیٹکس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو بنیاد ہیں آپ کی, یہ ٹوٹل اسلام نہیں ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے اب آپ میں سے کس کس کا یہ ماننا ہے کہ ہم حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے دنیا میں ہیں؟
کس کا یہ کنسیپٹ ہے؟ آپ کا یہ ماننا ہے؟ اور کس کا یہ کنسیپٹ ہے ہم حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے یہاں آئے ہیں؟ نہیں یہ دیکھیں نا، یہی یہاں سے تو کرپٹ ہوئی ہے سائیکالوجی آپ کی. یہ ہر مسلمان کی سائیکالوجی کرپٹ ہی یہاں سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے سے پہلے ہی فرشتوں سے ڈسکشن کی تھی کہ میں نے زمین پہ اپنا خلیفہ بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے حضرت آدم کو بنانے سے بھی پہلے کی بات ہے کہ میں نے اس کو خلیفہ اس زمین پہ بھیجنا ہے. اور اس کے بعد جب ان سے ایک غلطی ہوئی بھی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ واضح کیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اب جب توبہ قبول کی پھر سزا کس بات کی؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، سزا تو تب دی جاتی جب توبہ قبول نہیں ہوئی. توبہ قبول ہو گیا تو سزا کس کی؟ تو خلیفہ آپ اس زمین پہ بن کے آئے ہیں، آپ سزا کے طور پہ نہیں آئے. آپ کو اللہ نے پیدا ہی اس زمین پہ اس دنیا پہ اس لیے کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے. جس طرح آسمانوں میں اللہ کا نظام قائم ہے، سورج چاند آنا جانا پورا کاسموس ہے، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں. تو زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا کہ آپ یہاں پہ آئے ہی خلیفہ بن کے ہیں اور یہاں پہ آپ آئے ہی خلافت کے لیے تھے. ٹھیک ہے، اب اگر تو یہ چیز بالکل یہاں سے اگر آپ یہیں سے کنسیپٹ اپنا سائیکالوجی ٹھیک کر لینا تو آپ کا لائف بالکل وہ ٹوٹلی ایک چین ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بنانے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تو یہاں پہ بھیج ہی خلافت کر رہا ہوں. اور حضرت آدم کی توبہ قبول کرنے کے بعد آپ نے بھیجا تھا کہ اب اترو زمین میں، اور شیطان کو بھی بھیجا ساتھ ہی کہ اب تم بھی اترو. اور شیطان کے ساتھ وہیں سے دشمنی شروع ہے جب سے آپ دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہو گیا کلیئر؟ تو اب جو ہے نا بیسیکلی اب عبادت کا کنسیپٹ ڈائیورس ہو رہا ہے آپ کا کہ عبادت جو ہے نا یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ نہیں ہے، اور نہ ہی صرف تبلیغ ہے. آپ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھیں سب سے کرپٹ ان کے اپنے گھر والے ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب ایک بڑی اکثر فنی پوسٹ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جاپان میں لوگ تبلیغ کرنے جاتے ہیں جی ایمانداری کے، آپ نے ایمانداری کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور ان کے اپنے ملک میں وہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی جاتے ہیں نا تبلیغ کے لیے جاپان میں، چائنا میں، امریکہ میں، اور ان کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اپنی ایمانداری کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لیں پہلے، اپنے گھر والوں کو تو ٹھیک کر لیں پہلے. تو یہ تبلیغ نہ خالی تبلیغ کا نام دین ہے، نہ خالی نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نام دین ہے. اوور آل اب یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ اسلام ایک پورا نظام حیات ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اب جب پورا نظام حیات اللہ کا دیا ہوا تو پھر دوسرے نظام حیات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں؟ مطلب اس ٹائم پہ ہمارا نہ تو معاشی نظام اللہ والا ہے، نہ معاشرتی نظام اللہ والا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک سسٹم بھی اللہ کے نظام والا نظام نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر خالی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ بس آپ ایک امیجنری دنیا میں رہیں کہ ہم یہ باتیں کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے، ہر چیز کے اصول ہمارے اسلام میں ہیں. لیکن جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر ہمیں وہ جو ہے وہ انگریزوں کا نظام یاد آ جاتا ہے کہ یہ جیسے جمہوریت ہے یا باقی جتنے بھی سسٹم ہیں یہ سارے بیسیکلی اللہ کے نظام تو نہیں ہیں. اقامت دین ہے. اب اقامت دین میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیت قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا کہ تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کر لیتے. اب تو یہی بات آپ سے ہو رہی ہے کہ اے اہل قرآن تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تم اس قرآن کو قائم نہیں کر لیتے. مطلب قیامت کے روز یہ ایک منظر ہوگا بھی. آپ لوگوں نے جا رہے ہو نا، یہ حدیث ہے، پوری حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جا رہا ہو نا جنت کی طرف اور فرشتوں نے پکڑ کے واپس لے آنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا یہ تو میرے امتی، تو فرشتوں نے کہنا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، آپ کے امتی ہیں، یہ کام سارے دوسرے ہی کرتے تھے. یہ حدیث ہے کہ جا رہے ہو نا جنت کی طرف، فرشتوں نے پکڑ کے واپس کھینچ لینا ہے اور پوچھنے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی حقیقت یہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر تو ہمارے یہ ماننا ہے کہ اسلام ایک پورا نظام حیات ہے، اسلام ایک پورا سسٹم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بھی دکھایا، معاشی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی، عدل کے طور پہ بھی، ہر سسٹم میں
دین کو غالب کر کے دکھایا، اور اس کے بعد پھر آگے حجت قائم کر دی لوگوں پہ کہ یہ سسٹم ہے، اسی پہ کاربند رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں عبادت کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے آیت پڑھ رہے تھے سورہ الحج کی ہے کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو اور عبادت کرو، خالص اسی کے ہو کے رہو۔ تو یعنی یہ عبادت کا کنسیپٹ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اقامت دین ہے، پھر اظہار دین ہے، اظہار دین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دین بھیجا ہی اس لیے کہ یہ دین پوری دنیا پہ غالب ہو جائے۔ دین کے آنے کا مقصد اس انسان کے پاس یہ دین آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم پوری دنیا پہ غالب ہو جائے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ پوری دنیا پہ کائنات اس پوری روئے زمین پر کوئی ایک خطہ بھی ایسا نہ ہو جہاں پہ اللہ کا دین غالب نہ ہو۔ یہ دین کے آنے کا مقصد ہے، اور یہ مقصد اچیو کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ پوری امت نے اچیو کرنا ہے مل کے۔ اور یہ تو ہو گیا عبادت کی اوور آل ایک بریک ڈاؤن کہ عبادت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پورا اسلام ماننا ہے، آپ نے اخلاقی لحاظ سے، آپ نے عملی لحاظ سے، آپ نے ہر لحاظ میں اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، ان کے آگے اپنا سر جھکا دینا ہے۔ اور اس کے بعد اسلام کے بعد اطاعت ہے، اطاعت کے بعد تقویٰ ہے، تقویٰ کے بعد شہادت علی الناس، اور پھر اقامت دین۔ یہ اوور آل جو ہے وہ عبادت کا کنسیپٹ ہے۔ اب عبادت کے دوران یعنی ان میشنز کو فلفل کرنے کے دوران، دین کو غالب کرنے کے دوران کون کون سے ایسے مسئلے ہیں جو آپ کو پیش آنے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے کیسے نپٹنا ہے؟ وہ آپ نے نپٹنا ہے ان کے ساتھ جہاد کے ساتھ۔ اب جہاد کا لفظ ہی ویسے ہی ڈرانا ہو گیا ہمارے لیے کہ جہاد جیسی مائنڈ میں آیا جنگ، قتل، یہ ساری چیزیں۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے دو کوششوں کا ٹکراؤ، یعنی ایک بندہ ایک کوشش کر رہا ہے، دوسرا دوسری کوشش کر رہا ہے، تو ان کی کوششوں کا جو ٹکراؤ ہے نا اسے کہتے ہیں جہاد، یعنی کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا ایک چیز کو اوور کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یعنی جب یہ سارے کام کرنے ہیں نا تو آپ کو جو پہلی کوشش کرنی ہوگی وہ آپ کو اپنے نفس کے اگینسٹ کرنی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں جہاد بن نفس، جو سب سے افضل جہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اور نفس جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس تو ہمیشہ آپ کو برائی کا حکم، گناہ کا حکم ہی دیتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اوور کم کرنا ہے اور احکامات کو لے کے چلتے رہنا ہے، اس کے آگے نہیں جھکنا، اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ پھر دوسری چیز جہاد میں آتی ہے جہاد بالشیطان، کہ آپ نے شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، شیطان کی کوششوں کے اگینسٹ جہاد کرنا ہے۔ جیسے شیطان کے بارے میں اب حدیث ہے کہ یہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ آپ کے خون میں بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں میرے خون میں بھی، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان کو بیسیکلی کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مسلمان کر لیں۔ اور علامہ اقبال نے نا یہ پوری ابلیس کا شکوہ، یہ پوری ایک نظم لکھی ہے بڑی کمال کی، اس میں ابلیس کا نا شکوہ بیان کیا علامہ اقبال نے۔ ابلیس کہتا ہے کہ یا اللہ یہ اس جیسے انسان پیدا کیے ہیں اور مجھے اس جیسے انسانوں کے لیے تو نے نکالا اپنی بارگاہ سے، مطلب اس انسان کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی تو مرد مومن پیدا کر جو واقعی میں میری ٹکر کا ہو، جو مجھے شکست دے تاکہ مجھے بھی مزہ آئے شکست کا۔ یہ شیطان کی شکایت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تو نے یہ مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی مسلمانوں جیسے مسلمانوں کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، کہ مطلب کچھ بھی اس جیسے انسانوں کے لیے میں نکالا گیا ہوں، تو کوئی تو مرد مومن پیدا کرنا ہے ایسا کہ جو واقعی میں مجھے شکست دے، جو مجھے ٹکر دے۔ آسان ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے۔ تیسری چیز آتی ہے جہاد ہماری اپنی سوسائٹی کے اگینسٹ، ٹھیک ہے، سوسائٹی پریشرز کے اگینسٹ، کہ سوسائٹی پریشرز کے اگینسٹ جہاد، یہ جو ہے کہہ لیں کہ یہ سوسائٹی ہمیں جس طرف لے کے جا رہی ہو، اب زیادہ تر ایسی ہوتا ہے کہ سوسائٹی ہمیں غلط کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ بڑا پیارا ایک فارسی کا شعر ہے کہ زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو تم زمانے کے ساتھ کر لو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تو تم زمانے کے ساتھ لڑو،
ٹھیک ہے، یعنی اپنے سوسائٹی کے اگینسٹ جاؤ. یہ اصل ہمت والا کام ہے، یہ اصل مردانگی والا کام ہے. یہ اصل کام نہیں ہے کہ اگر ایک سوسائٹی ایک گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اب آپ کہیں کہ اتنے لوگ تو گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے، آپ ان کے پیچھے لگ جائیں اور بعد میں قیامت والے روز پتہ چلے کہ یہ سارے گمراہ ہیں، ان سب کو پھینک دو جہنم میں. ایسے نہیں ہوتا. یہ سوسائٹی پریشر کے اگینسٹ آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز ہم نے مس کر دی، شہادت علی الناس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ یہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ فریضہ ہے. آپ کی بیسیکلی اس بہترین امت کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مطلب نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا. اس میں ایک حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، یہ درجہ نہیں ہے تمہارے ایمان کا تو پھر زبان سے روکو، اور یہ درجہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانو. لیکن یہ بالکل الٹا چکا چل رہا ہے نا. ہم پہلے دل میں برا جانتے ہیں، پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر دل میں برا، مطلب ہمارا اتنا لو لیول ہے کہ ہم یہ گوروں کا بیسیکلی سسٹم ہے نا، کہ ہمارے نبی نے سمجھا کہ کوئی برائی دیکھو اسے ہاتھ سے پکڑنا ہے، پہلے دل میں بعد میں برا جاننا ہے، پہلے ہاتھ سے پکڑو کہ یہ برا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، زبان سے بولو، زبان سے بھی نہیں ہے تو پھر دل میں پھر برا جانا. یہ سب سے لویسٹ درجہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہے تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی تم میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ کوئی برائی دیکھ رہے ہو تو اسے ہاتھ سے روکو. نہیں روک سکتے زبان سے روک لو، زبان والی بھی نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانو. مطلب تمہارے یہ حال نہ ہو کہ تمہارے تو بال پہ جو ہے وہ جوں بھی نہ دیں گے کہ جو مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے، میں تو اپنا جو ہے وہ سرکٹ سیدھا رکھوں گا. ٹھیک ہے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس میں جہاد کی بات کر رہے تھے کہ جہاد بالنفس، جہاد بالشیطان، اور پھر جہاد سوسائٹی کے اگینسٹ. اس کے بعد جو ہے نا آپ کا آتا ہے قتال کا مرحلہ، کہ اگر یہ آپ ان منزلوں کو سر کر گئے، ان منزلوں سے گزر گئے ہیں، پھر آپ کی اگلی اسٹیج آتی ہے کہ آپ کی ایک آرمڈ کنفلکٹ ہوتا ہے اس نظام کے ساتھ جو اللہ کے اپوزٹ، اللہ کے دشمن کا نظام ہے. ٹھیک ہے. یہ اگلی لاسٹ سٹیج ہے قتال. ٹھیک ہے. کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ دین کل کا کل ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے نا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہ فتنہ کون سا ہے بیسیکلی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہاں ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، تمام ہو جائے، اور کل کا کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. تو یہاں پہ جو فتنہ ہے نا بیسیکلی اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا پہ جب تک کوئی اور سسٹم قائم ہے اللہ کے سسٹم کے علاوہ، اسلام کے سسٹم کے علاوہ، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. باقی سارے فتنے اس کے انڈر آتے ہیں. مطلب اس ٹائم پہ جتنے بھی فتنے ہیں وہ سارے بیسیکلی اسی وجہ سے کہ نظام نہیں قائم. اگر اسلامی نظام قائم ہو کوئی فتنہ سر ہی نہیں اٹھائے گا، کوئی فتنہ اس طرح پریویلنٹ ہوگا ہی نہیں. بیسیکلی یہی تو بیسیکلی دو اسکول آف تھاٹ بن جاتے ہیں یہاں پہ. ایک تزکیہ نفس والا، تزکیہ نفس والے کہتے ہیں کہ پہلے اپنا تزکیہ کرو پھر معاشرے کی اصلاح کرو. اب ان سے بندہ پوچھے اس جو سسٹم اس ٹائم پہ کرنٹلی چل رہا ہے، جو حالات ابھی چل رہے ہیں، کیا ان حالات میں تزکیہ نفس ممکن ہے؟ 30 دن اپنے کمرے میں بیٹھ کے 40ویں دن نکلے گا نا، 31ویں دن وہ پھر اسی سسٹم کا حصہ بن جائے گا. تو اس ٹائم پہ تزکیہ نفس ضروری نہیں ہے، پہلے بڑی جنگ میں سیدھا کود جائیں، تزکیہ نفس خود ہی ہو جاتا ہے. جب آپ سسٹم کے لیے کوشش کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ خود بخود تزکیہ نفس میں چلے جاتے ہیں. آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مقصد اتنا بڑا، میں یہ چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے گناہ کیوں کروں. ٹھیک ہے. تو یہ قتال جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں، پھر دوبارہ مارا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، 3 دفعہ کا. تو یہ اتنا پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی راہ میں جان دینا. اور ایک تو حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان پوری زندگی جہاد پہ نہیں گیا اور مطلب ایز سچ عام جو کنفلکٹ ہے اس میں نہیں گیا، مطلب ڈائریکٹ نہیں لڑا وہ دشمنوں کے ساتھ، اور اس کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی کہ کاش وہ اللہ کی راہ میں مارا جاتا، تو وہ منافق میں. یہ حدیث ہے ڈائریکٹ کہ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہی نہیں. اب یہ تو ہم سب کے دل میں ہوتی ہے، مطلب جیسے فلسطین کا معاملہ ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی جگہ ہمیں ہی لے جا، یا کاش ہم ہی چلے جائیں وہاں پہ شہید ہو جائیں. شہید ہونا آسان کام ہے کہ آپ جذباتی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں، لیکن یہ سارے سٹیپ اچیو کرنا یہ مشکل کام ہے. جب آپ کسی ایون کہ اپنے گھر سے یہ سٹارٹ کریں گے نا اقامت دین والا، کہ اپنے والدین کو ہی روکنا شروع کر دیں کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں،
تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، کہ آپ کے والدین کی طرف سے جو ریزسٹنس آئے گی، آپ کے اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے جو ریزسٹنس آئے گی نا، اس کو اوور کم کرنا ہی آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے پوری دنیا کی ذمہ داری لے کے آئے ہیں، پوری دنیا پہ آپ نے سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے. تو یہ کیسے کرنا ہے؟ یہ بڑا کام ہے، یہ اصل ہمت والا کام ہے. شہیدت، جو شہید ہونا ایویں بس بیٹھے بیٹھے ہماری شہادت بیسیکلی اس طرح کہتی ہے کہ کاش ہماری یونیورسٹی میں کوئی دھماکہ کرنے والا آ جائے اور میں بچانے والا ہو جاؤں اور بس ہم اس میں سارے اڑ جائیں، شہید ہو جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہماری شہادت یہ ہوتی ہے. شہادت اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جنگی مقابلہ ہو رہا ہے ایک دشمن کا اسلام کے ساتھ، اور آپ اس مقابلے میں ظاہر حصہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لڑائی میں آپ مارے جاتے ہیں، تو یہ شہادت ہے. اب اس میں ایک اور کنسیپٹ واضح کرنا ضروری ہے کہ شہادت اور جنگ ہوتی ہے ملکوں کی آپس میں. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ کا سسٹم اسٹیبلش کرنا ہم نے. اس جنگ میں شہید ہونے والے شہید نہیں کہلاتے. ٹھیک ہے، ہم تو اپنی آرمی کے وہ شہداء کو بھی کہتے ہیں نا شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اگر تو وہ واقعی میں کسی مسلمان کی جان بچاتے شہید ہوئے ہیں پھر شہید کہیں گے. لیکن اگر وہ اس مقصد کے لیے شہید ہوئے ہیں، مطلب جیسے ہوتا ہے نا آرمیز کا آپس میں کنفلکٹ ہو رہا ہے، جیسے یہ اسرائیل فلسطین، اب فلسطینی تو شہید کہلائیں گے، اسرائیلی تو شہید نہیں کہلائیں گے، وہ تو سیدھا جہنم میں ہی جائیں گے نا. اسی طرح رشیا کا اور جو پچھلے سال معاملہ ہوا، تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ جنگوں کا آپس میں جو مقابلہ ہو رہا ہے، جو دو ملکوں کا آپس میں جنگ ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو فوجی مارے جا رہے ہیں وہ شہید نہیں کہلاتے. اب چاہے وہ مسلم ممالک کے کیوں نہ. اب پاکستان اور افغانستان کی جنگ اگر اس لیے ہو کہ پاکستان نے حکومت حاصل کرنی ہے افغانستان پہ بھی، تو اس میں جو مارے جائیں گے نا وہ شہید نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے، شہید صرف وہ کہلائے گا جو اللہ کے راستے میں مارا گیا، اللہ کے لیے مارا گیا، کسی مسلمان کی جان بچاتے مارا گیا. یہ شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جہاد کے بعد اگلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے اقامت دین کے لیے اٹھنا ہے. یعنی آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ دین کا سسٹم اسٹیبلش ہو. وہ کیسے ہونا ہے؟ ظاہری بات ہے ایک پرسن کے تھرو تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو چاہیے پوری کمیونٹی. جب آپ ایک کمیونٹی ہوتے ہیں نا، لائک ابھی تو میں ایک بندہ بات کر رہا ہوں، یہی 40 بندے ادھر کھڑے ہو کے یہی بات کریں گے نا، تو اس کا افیکٹ اور ہوگا سوسائٹی پہ. یعنی پوری سوسائٹی بیسیکلی ایک جماعت کو تسلیم کرتی ہے، ایک بندے کی بات کو تسلیم نہیں کرتی. کوئی بھی چینج لانے کے لیے ایک جماعت ضروری ہوتی ہے، جس کے کارکنان ایسے ہوں کہ جو واقعی میں چینج لانا چاہ رہے ہوں. مطلب اس طرح کی جماعت نہیں کہ اس میں بس وہ جس طرح کہ ہماری آج کل کی تنظیم بندی ہو رہی تھی، اپنے شوق کے لیے، فیم کے لیے، بس یہ شوخی مارنے کے لیے کہ میں بھی ایک تنظیم کا حصہ ہوں. ہم تنظیم جوائن کر لیتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل کام کی باری آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جماعت کوئی بھی چینج لانے کے لیے وہ ضروری ہے. جماعت، ایک کلسٹر، ایک کمیونٹی بلڈ کرنا ضروری ہے اس ٹائم پہ، کہ ایک ایسے لوگوں کی کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے جن کے کنسیپٹ کلیئر ہیں، جن کو واقعی میں پتہ ہے کہ یہ ہمارا یہ فرض ہے اور ہم نے اس سب کاموں کے لیے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک جماعت بنے اور وہ جماعت آگے چینج لے کے آتی ہے. ایک بندہ کبھی بھی چینج نہیں لے کے آ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا، یہ ابھی صرف پہلا پوائنٹ کلیئر کہ وٹ از پرپز. پرپز کلیئر ہو گیا کہ پرپز ہے عبادت، اور عبادت کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا مجموعہ عبادت ہے. عبادت کوئی ایک خاص چیز کا نام نہیں ہے. عبادت اوور آل ہمارے ہر ٹائم پہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہر حکم ماننا. یہ تو آپ نے دیکھا اسلامکلی کہ آپ نے اپنی کریٹیکل تھنکنگ کا پہلا اسپیکٹ دیکھ لیا، اور اس میں سب اپنا اپنا سکور دیکھیں کیا آیا پرپز میں. کہ کریٹیکل تھنکنگ والے مسلم اس ٹائم پہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، کہ جن کو مطلب وہ پہلی اسٹیج پہ نہیں ہے کہ انہیں اپنا پرپز ہی نہیں پتہ کہ ہم نے اسلام میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز آتی ہے کوشچن، کہ اس کو آپ اپنے دنیاوی لحاظ، مطلب آپ کو اسلامکلی نہیں پتہ، آپ بتائیں آپ اس ڈگری میں کیوں آئیں، اس کا پرپز کیا ہے؟ ہاں جی، میرٹ ادھر بنا تھا اس لیے
شوق پرپز کیا تھا؟ مطلب اب بیمز کے بچے بیٹھے ہیں، بیمز میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں یہی نہیں پتہ نا، ہمیں کسی معاملے میں کریٹیکل تھنکنگ زیرو ہے ہماری، چاہے دنیاوی معاملات لے لیں، اسلام لے لیں، زیرو ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، کسی عمل کے پیچھے میں مقصد کا ہی نہیں پتہ، بس ایسے ہی جیسے مطلب یہ بات سب کو ہارش بھی لگے کہ جیسے جانور ہوتے ہیں نا کہ انہیں کوئی پتہ نہیں، بس اٹھے، کھانا کھایا، پیا، رات کو ویسے ہی سو گئے، اگلے دن پھر سے وہی روٹین۔ اگر مقصد نہیں ہے تو انسان بالکل ویسے ہی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں کہ، اور ایون کہ قرآن پاک میں تو ایسے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ جو بالکل بغیر مقصد کے چلی جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیوں آئے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں کہا ہے کہ یہ میں نے دنیا ایسی بیکار میں پیدا کی ہے، آخرت کا کنسیپٹ ان کے مائنڈ میں ہے ہی نہیں، بس سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے، کوشچن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پرپز میں یہ ہے کہ اس کو تو میں نے تو اسلامی کے لیے سارا سمجھایا نا، اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ اپنی ڈگری کے حساب سے کر لیں تو آپ یقین کریں آپ صرف 1-2 ماہ کے اندر ایک الگ مقام پہ کھڑے ہوں گے، الگ لیول پہ کھڑے ہوں گے، کہ اگر آپ اپنے ہر عمل کے پیچھے یہ چیز ڈھونڈنا شروع کر دیں نا کہ اس کام کا مقصد کیا ہے، اگر تو باقی آپ کو اچھا مقصد ملے گا نا تو آپ وہ کام کریں گے، نہیں ہوگا تو آپ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے تو اپنی ڈگری ہے نا، اب اسی کو آپ اسلامی کے لیے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ اسلام میں بیسیکلی اینٹیں ہیں نا ساری، ایک عمارت ہے اور وہ مختلف اینٹوں سے مل کے بنی ہے۔ آپ سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ سائیکالوجی میں اتنا آگے چل جائیں کہ آپ کی وجہ سے مسلمز اوپر جائیں، دنیا میں انسانیت کو فائدہ ہو، ہیومینٹی اوپر جائے، تو یہ آپ اسلام عبادت ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بیمز والے ہیں تو وہ اس پرپز کو سمجھ لیں کہ ہم نے بیمز میں کرنا کیا ہے، اس سے ہیومینٹی کو کیسے فائدہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیسے پرابلمز سولو کرنے ہیں، کس طرح سے وہ ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ کرنا جو ہے ہی نہیں، تو یہ آپ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کو آپ دنیا اور دین علیحدہ علیحدہ نہیں کریں، دنیا کو یوز کریں دینی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے، یعنی اپنی دنیاوی معاملات کو، اپنی فیلڈ کو یوز کریں آخرت سنوارنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اپنا پرپز ڈھونڈیں، دوسری چیز آتی ہے کوشچن۔ کوشچن میں یہ کہ آپ کے کس چیز کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے ہم نے ادھر کہا نا کہ ہم یہاں پہ تو یہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، تو وہ اس کا تو پرپز بڑا آسانی آنسر دے دیا اللہ نے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح ڈگری میں جب بھی کسی بھی ڈگری میں یا کسی بھی فیلڈ میں آتے تو ہم یہ پہلے یہ سوچیں کہ مجھے کس کوشچن کا آنسر چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس کوشچن کا آنسر چاہیے اس پہ ورک کریں، اس کو ڈھونڈیں۔ تیسری چیز آتی ہے کنسیپٹ۔ کنسیپٹ جیسے ہم نے یہ پڑھا، یہ قرآنک کنسیپٹ ہے۔ اب آپ کسی بریلوی سے پوچھیں بھائی مقصد بتاؤ، وہ کہے گا بریلویت کی تبلیغ کرنا۔ دیوبندی سے پوچھو دیوبندیت کی تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کنسیپٹ ہم نے لیا قرآن سے، اور کنسیپٹ اسی طرح یہ کہ آپ نے جس طرح بیمز میں پڑھتے ہیں آپ کا کنسیپٹ اور ہے، ایلوپیتھک کنسیپٹ اور ہے۔ کنسیپٹ یہ کہ کنسیپٹ ڈیولپ کرنا، جیسے سائیکالوجی ہے تو سائیکالوجسٹ میں بھی ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ کنسیپٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سائنٹسٹ کے ایک علیحدہ سائیکالوجی کا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ تو کنسیپٹ میں کریٹیکل تھنکنگ میں یہ تیسری چیز ہے کہ کنسیپٹ بیسیکلی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کنسیپٹ ہے، اس کے پیچھے کیا تھیوری ہے، یہ ڈھونڈنا۔ چوتھی چیز آتی ہے ازمپشنز۔ ازمپشن جیسے ہم نے اس میں پڑھتے ہوئے بات کی کہ جس طرح یہودیوں کو اور مسلمانوں کو بھی یہ ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ ازمپشنز ہیں، اہمی جھوٹی امیدیں، اور اس طرح سچی امیدیں بھی لگائی جا سکتی ہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں پرپز پہ، کوشچن پہ، سارے پہلو ٹھیک ہیں، پھر آپ کوئی ازمپشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ واقعی میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اس ایک لیول آئے گا کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں گا، تو یہ ہوتی ہے ازمپشن۔ ازمپشن اسی طرح دین میں بھی قائم کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے ازمپشن قائم کی ہوئی ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ ثبوت لے کے آؤ پھر اگر تم کہتے ہو کہ تم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اسی طرح آپ ازمپشن اپنی کریٹ کریں، جو بھی کام کریں نا تو جھوٹی ازمپشن نہ کریٹ کریں، سچی والی ازمپشنز کریٹ کریں۔ اس کے بعد امپلیکیشنز کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، اس کے آگے آفٹر ریزلٹس کیا آئیں گے،
یہ چیز دیکھیں. اور انفلوئنسز یہ ہیں کہ بیسیکلی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا آئیں گی, مطلب کیا چیز آپ کو باقی چیزیں فیس کرنی پڑے گی. اس کے بعد انفارمیشن کہ آپ جو چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کون کون سی انفارمیشن چاہیے, آپ کو کون سا ڈیٹا چاہیے. جیسے ڈیٹا پہ انفارمیشن آپ کے پاس اگر ویلڈ نہ ہو تو آپ کوئی بھی پرپز کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے. انفارمیشن یہ ایک امپورٹنٹ ٹول ہے کوئی بھی پرابلم سالو کرنے کا. اور لاسٹ یہ کہ آپ جو چیز لے کے چل رہے ہیں اس کے مد مقابل دوسرے پوائنٹ آف ویوز کیا ہیں, مطلب آپ کا پرپز کچھ اور ہے دوسرے کا اور ہے, ٹھیک ہے, آپ کی فلاسفی اور ہے دوسرے کی فلاسفی. جیسے اس میں تو صرف دو ہیں, اسلام ہے یا پھر دوسرا شیطانی سسٹم ہے, رحمانی یا شیطانی یا حسینی یا یزیدی. اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہے ہی نہیں کہ یا تو آپ حسین کے لشکر میں ہوں گے یا یزید کے لشکر میں یا رحمان کے لشکر میں یا شیطان کے لشکر میں. یہی آپ بیسیکلی ہر اپنی وہ فیلڈ میں کہ آپ اپنی ڈگری میں اپنی ہر فیلڈ میں ہر کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کے اپوزٹ یا اس کے مقابلے میں کون سا پوائنٹ آف ویو کھڑا ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. اور پھر آپ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں یا اس سے کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں, اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے یہ سوچیں. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کے ٹول ہیں. کریٹیکل تھنکنگ بیسیکلی پرابلم سالونگ کے لیے, تھنکنگ کسے کہتے ہیں, تھنکنگ یہ ٹول ہے کہ جس کی مدد سے آپ پرابلم سالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ ایکشن کرتے ہیں. مطلب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں کچھ سوچ کے ہی کرتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے. تو سوچ سے پہلے آپ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر لیں کہ یہ 8 پہلو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں, تو پھر آپ کی ویسے ہی لائف ٹوٹلی چینج ہو جائے گی کہ آپ کوئی بھی کام ایسی بے سود نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا کریٹیکل تھنکنگ پہ. یہاں تک کوئی کوشچن ہے؟ نہیں ڈسٹرب پرماننٹ ہی ہے یہ بھی, انہوں نے کہا تھا ٹیمپریری لیکن یہ پرماننٹ ہی ہے. ہاں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. کافی ہوگا. ہاں جی.
آدمی کو مارنا شروع کرتے ہیں ان کو ہاتھ صفائی شروع کرتے ہیں ساتھ. اور اگر میں کیا یہ کرتا ہوں یہ ٹھیک ہوگا مورلی یا نہیں؟ اب اس کو نا بڑی ایک چھوٹی سی اگزامپل سمجھ آ رہے ہیں کہ ادھر فار ایگزامپل میری اپنی چھوٹی سسٹر ہو, اسے آ کے کوئی پکڑے, مطلب کوئی بھی ہو, اسے کچھ کہے, گالی دے, تو میں اسے دل میں برا جانوں گا؟ میں تو اسے پکڑ کے وہیں پہ کھڑکا دوں گا. ٹھیک ہے, یہی چیز ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس کو کوئی کچھ کہے, ٹھیک ہے, تو آپ اسے دل میں برا یا زبان سے اسے نہیں روکیں گے, اسے پکڑ کے ماریں گے. اور یہ مورلی ٹھیک بات ہے, سمجھ میں بھی آئے گی. تو یہ ٹوٹلی وہ ایک چینج ہو گیا نا سسٹم. جیسے آپ نے یونیورسٹی ایگزامپل پوچھی ہے, آپ نے اگر اتنی ہمت ہے آپ باقی میں جا کے پرنسپل کو ہاتھ سے پکڑیں گے کہ بھائی یہ کیوں کروا رہے ہو, اسلامی ملک ہے, کالج میں سارے مسلمان پڑھتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو, 2 نمبری کر رہے ہو نا. یہ مورلی ٹھیک ہوگا, سوسائٹی کے لیے خراب ہوگا. یہی تو جہاد ہے کہ آپ نے سوسائٹی پریشر کے اگینسٹ گئے ہیں, آپ نے اپنے اوپر رسپانسبلٹی لیا. اگر تو اتنی ہمت ہے ہاتھ میں روکنے کی تو باقی جا کے روکیں گے, اور یہ مورلی کریکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ غلط نہیں ہوگا. اور دوسرا میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے جہاد کے بارے میں کہا کہ جہاد کی تعداد حافظ ہے. تو میں ایک بڑا فتویٰ امام شافعی کر کے انہوں نے کہا تھا کہ وہ حالانکہ امن کے طور کا فتویٰ تھا ان کا کہ جس مسلمان نے یا مسلمان نے کم سے کم 2 جنگیں نہ لڑی, جہاد کی تعداد نہ کیا ہو, وہ منافق کی موت لگے. مجھے اس فتوے کا ابھی تک کچھ سمجھ نہیں لگی. میں نے کافی پڑھنے کی سننے کی بھی کافی علماء کو بھی دیکھنے کی, بٹ میرا وہ پتہ کلیئر نہیں ہوا. صحیح بات ہے. وہ جہاد بالقتال جو ہے نا, جہاد بالقتال جو ہے نا, یہ بیسیکلی ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک آپ کی ایک آرمی بنی ہوئی ہے, یہ اس پہ فرض ہوگا. اور یہ تو ظاہری بات ہے, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ پورا سال چپ کر کے کوئی نہ کوئی شرارت کرے ہی نا. تو وہ ان کے لیے. اب باقی جو جہاد کی ہم نے سیریز پڑھے ہیں, جہاد بن نفس, جہاد بن شیطان, جہاد اگینسٹ سوسائٹی, یہ سارے ہر مسلمان پہ فرض ہیں. جہاد بالقتال کے لیے ایک پوری آرمی ہوتی ہے جو وہ کام سر انجام دیتی ہے. جیسے ابھی فلسطین پہ ہے تو اس میں عام عوام نے نہیں جانا, اس میں آرمی نے جانا ہے. عام عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اتنا جہاد کرے کہ آرمی کو ادھر بھیجے. ٹھیک ہے, اور لیکن عام عوام اس قدر مطلب ہے کہ مطلب دیکھیں نا, ابھی بھی ویسی پروڈکٹس بھی ویسے چل رہے ہیں, سب کچھ ویسے ہے. مطلب کوئی بس ایک ویڈیو دیکھ کے رو لیتے ہیں کچھ منٹ کے لیے, یا دعا کر دی میکسیمم, اس کے علاوہ کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے باقی فلسطین کے لیے. حالانکہ عوام میں اگر واقعی درد ہونا کہ فلسطینی بچے ہمارے, وہ ہمارے ہی بچے ہیں. جس طرح حدیث ہے کہ مسلمان تو سارے ایک جسم کی طرح ہے, کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی پورا جسم متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو مسلمان واقعی اس لیول کے مسلمان ہوں تو پھر دوسرے دن ہی آرمی نے جہاد پہ گئی ہونا. لیکن اس ٹائم پہ انہیں پتہ. ہاں جی, ہاں جی. آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا, دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب اگلی لائن بھی جن لوگوں نے سن کو پتہ ہے. سب سے مین پوائنٹ کہ اگر آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب نماز اور حج و روزہ رکھو, عبادت کرو اور مطلب میرے مکمل ہو جائے, یعنی کہ یہاں پہ اللہ پاک کا مقصد مطلب عبادت کرنا تو کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, نماز اور روزہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ درد دل کے واسطے مطلب اللہ کے لیے اللہ پاک کے پاس پہلے سے ہی مطلب فرشتے اور اتنا سارا کچھ کمیونٹی تھی. تو آپ نے مطلب کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر آپ اس میں آئے ہیں, آپ کا پرپس آپ کا صرف عبادت ہے, آپ نے اپنا پرپس یہاں سے اسٹارٹ کیا کہ آپ کی لائف کا پرپس ہے وہ صرف عبادت ہے. عبادت کا تو اللہ پاک نے آپ کو کہیں کہا ہی نہیں ہے. عبادت کا کہاں نہیں کہا, تو وہ میں نے آیت ہی بتائی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرنے کی آیت ہے. اب آیت بڑی ہے یا شعر بڑا ہے, یہ بتائیں بھائی. انہوں نے تو شعر پڑھا. میری عبادت میں اس کے بعد یہ کیوں کہا کہ مطلب نماز اور روزہ رکھو, پھر میری عبادت کرو اور پھر میرے مکمل ہو جاؤ, مطلب کمپلیٹ میرے ہو جاؤ. یعنی کہ وہ عبادت کو سم تھنگ ڈفرنٹ لے لیں. آپ کے حساب سے عبادت جو ہے وہ یہ والی تھی, مطلب آپ نے کہا کہ کام سے دین اور یہ مطلب نو ڈاؤٹ کے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے, لیکن یہ کمپلیٹ تو آپ اس کو مطلب ایک اس میں نہیں لا سکتے ہو. نہیں, اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہی, مطلب یہ کہ میں اس کو یہی تو آپ کو سمجھایا سارا کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ کوئی ایک حدیث, کوئی ایک آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی جہاں پہ یہ لکھو کہ یہ عبادت ہے. کوئی ایک حدیث, کوئی ایک آیت نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ عبادت ہیں. یہ تو ارکان ہیں اسلام کے. اب اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے اپنا سر جھکانا, اپنی گردن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے بو ڈاؤن کرنا.
ٹھیک ہے. اور ہر معاملے میں اسلام میں بھی میں نے آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہ چھوڑو کہ جس میں تم اپنی مرضی کرو. ہر معاملے میں اللہ کے احکامات. اور اس طرح ساری آیت جو پوائنٹ ایکسپلین کیا اس کے پیچھے ایک آیت میں نے کوٹ کی ہے کہ شہادت الناس, اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ تم تو بہترین امت ہو ہی اسی وجہ سے کہ تمہیں ہم نے لوگوں پر گواہ بنایا. ٹھیک ہے, شہادت الناس کا مرتبہ دیا ہے. تو عبادت جو ہے نا یہ غلامی کو کہتے ہیں. غلامی ہر حال میں, سب سے پہلے یہی پوائنٹ تو کلیئر کیا ہے میں نے کہ غلامی جو ہے نا یہ ہر ٹائم ہر عمل کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ملازمت ہوتی ہے کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے جائیں اور بس نماز پڑھیں, نماز و اذکار کریں اور ہم سمجھیں عبادت کر لیں. یہ عبادت تو ہے ہی نہیں. مطلب یہی پوائنٹ ایکسپلین کیا آیت سے کہ اللہ نے کہا رکوع کرو, سجدے کرو اور عبادت کرو. رکوع اور سجدے کو عبادت نہیں کہا. رکوع اور سجدے یہ عبادت کے لیے ارکان ہیں, غلامی کے لیے ارکان ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مشن دیا ہے کہ لوگوں پر تم نے جا کے گواہی قائم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشن دیا ہے کہ دوسرے لوگوں تک دین پہنچانا ہے. تو اس کے لیے جو آپ کو ارکان چاہیے نا, رکن چاہیے, جو آپ کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے چیزیں چاہیے, وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. یہ عبادت نہیں ہے, یہ عبادت کے ٹولز ہیں کہ ان کے ریسورسز ہیں کہ ان کی ریسورسز سے آپ نے عبادت کرنی ہے. ہاں جی ہم نے اپنے فرض پورا کیا, کیا ہم اس کا ثواب نہیں مل سکتے؟ ہاں جی, ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے, کیا ہم اس کا ثواب نہیں مل سکتے؟ کلیم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے دینا تو ہے نا. کلیم نہیں کر سکتے. آپ کا فرض ہے, آپ نے پورا کر دیا. اس میں اب آپ, ظاہری بات ہے یہ تو الٹیمیٹ سی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی فرض دیا, آپ نے پورا کیا, اس کا ریوارڈ تو اللہ نے دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کامن سی بات ہے کہ جو بھی فرض پورا کریں گے اس کا ریوارڈ تو ملنا ہی ملنا ہے. اور اس میں کوئی بات؟ اور سر آپ نے وہ ایک کی بات کی تھی کہ ہمیں ایک اکیلے بندے سے کوئی چینج نہیں آ سکتا, بٹ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی سیرہ میں تو یہی آتا ہے کہ انہوں نے اکیلے ہی انتخاب کیا تھا. آہستہ آہستہ ان کی کمیونٹی ان کی بنی, کمیونٹی سے ابھی پورے دنیا میں, تو کسی ایک کو تو ہمت کرنی پڑے گی. ہاں, اسٹارٹ تو ایک بندہ ہی کرتا ہے نا کمیونٹی, لیکن چینج کمیونٹی سے آتا ہے. اسٹارٹ تو ایک بندہ کرتا ہے نا کمیونٹی بنانے کی. جیسے اس میں نا بڑی پیاری قرآن پاک میں ایگزامپل بتائی ہیں کہ حضرت نوح نے کتنے 100 سال تک تبلیغ کی لیکن چینج نہیں آیا نا دنیا میں. اور ایٹ لاسٹ آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ, میں نے ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کی, چپکے بھی تبلیغ کی, زور مطلب ہر طریقہ میں نے آزما لیا, لیکن یہ پھر نہیں مان لاتے. اب تو میرے اور ان کے درمیان علیحدگی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب دیا ہے. تو حضرت نوح کے پاس ٹیم نہیں تھی, مطلب کمیونٹی نہیں بنی, چینج نہیں آیا. اس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی یہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا نا کہ جاؤ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ تمہیں غالب کرے گا. اللہ تعالیٰ نے تو پرومس بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غالب کرے گا. لیکن جب انہوں نے لشکر دیکھا ان کی قوم نے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی, تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. اور پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا کہ وہ بھٹکتے رہے نا, مطلب انہیں کوئی ٹھکانہ نصیب ہی نہیں ہوا. حضرت موسیٰ کے پھر حضرت موسیٰ نے بھی یہی دعا کی کہ اب یا اللہ تو میرے اور میرے بھائی کے علاوہ یعنی ہم میں, میرے اور میرے بھائی میں اور باقی اس پوری قوم میں ایک علیحدگی کر دیں. اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا. پھر اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے کہ وہ اپنے صلح حدیبیہ والا وہ واقعہ پڑھا کہ ادھر سے وہ ایک بندہ جو آبزرو کرنے آیا تھا نا, اس نے جا کے قریش مکہ کو بتایا کہ وہ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے نبی کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے زمین پہ. آپ کی کمیونٹی ایسی تھی کہ آپ نے ایک آرڈر دینا ہے اور انہوں نے جانے دے رہی ہیں. تو اتنا بڑا چینج وہ کمیونٹی کے تھرو ہی آیا, ان صحابہ کے تھرو ہی آیا کہ آپ کے پاس وہ پوری ایک کمیونٹی تھی. اور آپ کے صحابہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں موسیٰ کی قوم جیسا نہ سمجھیں, آپ حکم کریں ہم جانے دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب آپ کا کچھ یہاں پر جو انوشا نے بات کی ہے بیسیکلی انوشا کا پوائنٹ میں لکھا کروں گی. عبادت اور ہیومنائزیشن میں بہت فرق ہے, اور جو ہیومنائزیشن ہوتی ہے وہ عبادت سے کئی حصے اوپر کی چیز ہے. ہیومنائزیشن مطلب ایک انسان کی قدر کرنا, اس کو مینٹل ٹراما جو آپ اپنی زبان سے سچ بول کے پہنچا رہے ہیں اس سے بچانا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ہیومنائزیشن کی بات کریں تو اس کے اندر سب سے پہلا جو ہمیں کنسیپٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نمازی ہے یہ ہیومنائزیشن نہیں سکھاتی. اگر نماز ہیومنائزیشن سکھاتی ہوتی تو کربلا کے میدان میں
حسین آؤ بیعت کرو یا لڑو اور ہماری اثر قضا ہو رہی ہے. کین یو امیجن اثر قضا ہو رہی ہے تو ہم نواسہ رسول کو پہلے ہم قتل کریں گے, اس کے بعد کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی اگر فلسطین کی بات کریں تو وہاں پر ہیومنائزیشن اسلام کا تو کنسیپٹ رہ گیا جہاں رہ گیا. سب سے پہلے تو انسان کے بیسک حقوق آتے ہیں. تو جو امام کعبہ ہے ان کی طرف سے یہ جو ابھی ریسنٹلی ان کا فتویٰ آیا کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے اس پہ ہم لوگ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے, وہ ہماری پہنچ سے دور کی چیز ہے. یہ وہی امام کعبہ ہے جو ہو سکتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہو سکتا ہے 5 وقت کی نماز بھی بالکل باجماعت پڑھتا ہے, کیا پڑھاتا ہے خدا کے گھر کے اندر جس کے ایگزیکٹ اوپر رفتار ہے, اور حج بھی بہت کرتا ہے. تو یہ جو حج اور یہ نمازیں یہ سب کچھ ہے, یہ ہیومنائزیشن نہیں سکھاتی. اور اوپر جا کے جس چیز کا حساب ہونا ہے وہ اعمال نہیں ہونے, وہ اوپر جا کے جس چیز کا اپنے حساب دینا نا رب کو, وہ صرف ہیومنائزیشن ہے. اعمال وہاں پر گنے نہیں جانے, اعمال جو ہے وہ وہاں پر تولے جائیں گے, اور جو اعمال تولے جائیں گے اس کے پیچھے ہوگی نیت کہ آپ کی نیت کیا ہوگی. اسی لیے آئی بلیو دیٹ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے سچ کی وجہ سے پکڑے جائیں گے, بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے جھوٹ کی وجہ سے بخشے جائیں گے, ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو نمازوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے, اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی بخشے جائیں گے. مطلب یہ جو ہیومنائزیشن کا کنسیپٹ ہے یہ بہت اوپر ہے اسلام کے کنسیپٹ سے. ہیومنائزیشن ہے یہ انسان کے بیسک اخلاقیات کی بات ہوتی ہے, انسان کے بیسک رائٹ کی بات ہوتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے برائی کو ہاتھ سے روکو, ہمیں ہمیشہ یہی کیوں خیال آتا ہے کہ اگلا بندہ برائی کر رہا ہے اور میں نے اسے جا کے ہاتھ سے روکنا ہے, میں نے برائی کو دل میں برا سمجھنا, مجھے کوئی کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, میرا دل اس بات پہ نہیں مانتا, میں سمجھتی ہوں یہ بات غلط ہے تو میں اسے کہوں گی نہیں, میں دل میں برا سمجھوں گی نہیں یہ بات غلط ہے, جو یہ کر رہا ہے وہ غلط ہے, میں اس چیز کو اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں لے کے آؤں گی. دوسری چیز ہے جب وہ یہ کہے گا کہ آپ اسے زبان سے روکو, مجھے کوئی کچھ غلط کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا مجھے پیچھے سے ٹریگر کیا جا رہا ہے, یہ چیز ایسے ہے یہ چیز ایسے ہے, تم اس طریقے سے کرو, تو میں کہوں گی نہیں میں یہ نہیں کروں گی, میں نے زبان سے برائی کو روک دیا. اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کوئی برائی کی طرف گھسیٹ رہا ہے تو میں ہاتھ روکوں گی, ہاتھ سے روکوں گی برائی کو, میں کہوں گی کہ میں یہ کام نہیں کروں گی. اور یہ اپنی جو ہیومنائزیشن بیسیکلی یہ چیز ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ بنا کے عزت دی ہے. ہمارے اسلام کے اندر بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے یا آپ کو بدتمیزی کر رہا ہے یا ایک ایسے پوائنٹ پہ جہاں 4 لوگ کھڑے ہوئے 5واں آ کے آپ کو بے عزت کر رہا ہے یا آپ کو ٹریگر کر رہا ہے, آپ کو وہاں پہ ڈاؤن فال فیل ہو رہا ہے, تو آپ وہاں پہ یہ کو اللہ تعالیٰ کو مجھے اس کا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو مجھے اس کا اجر بالکل نہیں دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ کے اندر ایک فرنٹل لوب رکھی ہے اور اس نے تمہیں بتا دیا کہ تم خلیفہ ہو, تمہارا ایک مقام ہے, تمہاری ایک عزت ہے, کوئی بھی آ کے تمہیں کرٹیسائز کر کے نہیں جا سکتا. کوئی بھی بندہ آئے گا اپنی وہ جھاڑ کے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ ثواب لینے کے لیے جو ہے وہ کر کے نہیں جا سکتے. تم نے سب سے پہلے اپنی عزت کرنی ہے. تو ہیومنائزیشن کی بیسک اسٹیپ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو اپنی عزت کرو, سب سے پہلے تو اپنی پیپل پلیزنگ میں سے نکلو, سب سے پہلے تو اس چیز کو اپنے اندر سے ہٹاؤ کہ میں ایک جھنڈ میں بیٹھوں گا تو میں مضبوط ہوں, میں اکیلا ہو جاؤں گا تو میں ویک ہو جاؤں گا. جب تم اکیلے بیٹھ کے مضبوط ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ تمہاری جو سائیکالوجی ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. ہم نے ہیومنائزیشن میں بیسک بات کر لی کہ اپنی عزت کرنے کی. اس کے بعد یہاں پر سیلف اسٹیم کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ. سیلف اسٹیم کا مطلب سائیکالوجی میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اپنی عزت کر لی ہے, اپنا وہ کر لیا تو اب ہمیں صرف دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہیں. سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیڈر بننا. لیڈر دوسروں کا بعد میں بنا جاتا ہے, لیڈر پہلے اپنا بنا جاتا ہے. تو جب آپ لیڈر بن جاتے ہو اپنے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو گائیڈ کرتے ہو. سیلف اسٹیم میں آپ خود کو یہ بتاتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے, یہ میں نے غلط کی, یہ میں نے ٹھیک کیا. سیلف اسٹیم ہائی تک ہوتی ہے جب تم اپنے سامنے شیشے میں کھڑے ہو کر یا اپنی ڈائری کے اوپر یہ لکھ سکو کہ میں نے اس انسان کے ساتھ غلط کیا, میں نے اس انسان کو مینٹلی ٹارچر کیا, میری یہاں پہ غلطی تھی. یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ہائی سیلف اسٹیم کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. لیڈرشپ کی بات ہوگی, اس کے بعد بات آ جاتی ہے اسلام کی یا بیسک اس چیز کی. اب بہت سے لوگ اس طرح ہوں گے, وہ ہو سکتا ہے میری اس بات سے اختلاف بھی کریں. میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اگر تم تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہو واش روم جانے کے لیے, پانی پینے کے لیے, یا ویسے اچانک آنکھ کھل جاتی ہے, تم نے دیکھا ہے کہ ایسا موسم ہوتا ہے بعض اوقات کہ کمبل لے کے پنکھے چلا دیے جاتے ہیں. تمہارے پاس کمبل یا رضائی ہے لیکن پنکھا چل رہا ہے, تمہارے ساتھ ایک لڑکی سوئی ہوئی ہے جس کے اوپر کمبل نہیں ہے لیکن پنکھا چل رہا ہے, وہ اس طرح سے بالکل وہ ہو کے سوئی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی رضائی نہیں ہے. تم پنکھا بند کر دو یا ایک رضائی یا کمبل اگر ایکسٹرا تو اسے دے دو. یہ اس عمل سے بہت بہتر ہے جو تم اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند آئے گا. جب دوسرے انسانوں کو عزت دینا شروع کر دی جاتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ معاشرہ بہتر ہوتا ہے. اگر یہ صرف نماز اور روزہ اور یہ حج کی چیزیں کبھی بھی اسلام کو اوپر نہیں لے کے آ سکتی. اسلام
اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے ہیومنائزیشن. اسلام کا بیسک کانسیپٹ عبادت ہے ہی نہیں. صرف ہیومینٹی کو اوپر لے کے آنا, صرف ہیومینٹی کے بارے میں بات کرنا. اگر جتنے بھی ڈاؤن فال دیکھیں, جب بھی مسلمانوں پہ ڈاؤن فال ہوا ہے, پیچھے ایک مسلمان ہے, جب اتنی شکستیں زندگی میں کبھی بھی اس وجہ سے نہیں ہوئی جو سامنے سے دشمن آ رہا ہے. آپ کے دماغ کے اندر پروسیجر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے, آپ سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں کرتے ہیں, تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا ہوتا ہے. اگر ہم 1857 کی بات کریں تو ٹیپو سلطان جو تھا وہ ہارا تھا, اس کے جرنیل جو تھے وہ غدار ہو گئے تھے. تو یہ جب ہر انسان اپنے لیول پہ بہتر ہو جائے گا نا, تو تب یہ لیڈرشپ اور یہ معاشرہ جو ہے وہ خود بخود ہی بہتر ہو جائے گا. تو اسلام پہلے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, کافی ساری چیزیں. اب جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ فلسطین کا معاملہ ہے, تو موروکو کے ڈرگ ڈیلرز ہیں, انہوں نے کٹ آف کر دیا کہ ہم اسرائیل کو ڈرگس سپلائی نہیں کریں گے. حالانکہ یہ انلیگل کام ہے, لیکن ان کے اندر اتنی انسانیت ہے کہ وہ بے شک وہ مسلمان نہیں ہے یا جو بھی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, ہیومینٹی کی قدر ہے انہیں. اسی طرح ہدا بیوٹی کے پیلٹس کے اوپر ایک آئیز بنی ہوتی ہیں, آئی پیلٹ میک اپ میں جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے انہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. انہوں نے ہر اس پروڈکٹ کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا جو اسرائیل سے آ رہا ہے. دیٹ از فار مور بیٹر دین اینی پردہ. آئی ڈونٹ بلیو ان پردہ آف عورت, سوری ٹو سے اگر کسی کو برا لگے, لیکن میں اس پردے وغیرہ میں بالکل بلیو نہیں کرتی, اور نہ ہی مجھے آج تک کسی کے پردے نے امپریس کیا آنیسٹلی. تو یہ فار مور بیٹر ہے ان لوگوں سے جو لوگ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں جی پردہ پردہ پردہ. یہ عورت بہتر ہے ان سب میں سے. ایسی بہت سے اسلامک اسکالرس ہوں گی جو فلسطین کے معاملے میں نہیں بولیں. اس کے بعد اگر ہم یہاں پر میں میاں خلیفہ ایک پورن اسٹار ہے اس کی بات کروں, سوری ویری سوری ٹو سے اگر کوئی اوفینڈ ہو رہا ہے, لیکن میں یہاں پہ ہیومنائزیشن کی بات کر رہی ہوں. تو ہر کوئی انسان جو کسی بھی کریٹیکل پوائنٹ آف ویو پہ بات کرے گا تو آپ کو تو سننا پڑے گا. تو جو انہوں نے فلسطین کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارا جرنل بیٹھا ہوا ہے, حافظ ہے, وہ جو آرمی چیف ہے پاکستان کا, حافظ قرآن ہے, پورا قرآن اس کے سینے کے اندر ہے, اور وہ بندہ جو ہے اس نے فلسطین کے بارے میں نہ تو کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. جو بندہ فلسطین کا جھنڈا جو لہرا رہا ہے اس بندے کو اٹھا کے وہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں, یا جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کے اپنے معاملات ہیں. تو یہ اسلام از آل اباؤٹ ہیومنائزیشن, اور یہ ہیومنائزیشن جو آپ شریعت نہیں سکھاتی, ہیومنائزیشن جو ہے وہ ولایت سکھاتی ہے. ولایت ایک اور چیز ہے, اور آپ اسکپ کر گئے ہو. آپ نے پہلے بولا کہ زیادہ میں جو ہے وہ مطلب کون سی سزا, مطلب انہوں نے ایسا کیا کیا سزا ہوئی سزا قبول ہوگی. آپ نے کبھی یہ سرچ کیوں نہیں کیا کہ ایسی کون سی بات ہے جو اللہ کو اپنی توبہ قبول ہے. ٹھیک ہے, مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ولایت کی طرف کیوں نہیں آتے. آپ نے سارے پوائنٹ شہادت الناس بولا, قیامت الدین بولا, آپ اپنے پرسپیکٹو میں بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کو غلط نہیں کہہ رہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا مطلب اپنی اس چیز کو براڈ مائنڈیڈنس کر کے ولایت کی طرف ہو, تو ہم کبھی یہ دیکھو سے کہ اہل بیت سے آپ کو مل کیا رہا ہے. آپ نے اس پورے آپ کی دین میں, آپ کی عبادت میں, آپ کی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں اہل بیت میں تھی نہیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ کے مطابق عبادت صرف مطلب غلامی ہے, سر جھکانا ہے, دیٹس آل. آپ کے لیے ان کے جو جانے کا یا ان کے سب کا یا اس چیز کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے. آپ حضرات کو لے کے چھاڑ دو نا, آپ نے 70% سے کیا کیا, آپ نے اس قسم سے پہلے خود کو یہ ریئلائز کیوں نہیں کروایا کہ ایسی کون سی ورڈنگ تھی, ایسی کون سی توبہ تھی جس کو اللہ پاک نے مطلب فوراً وہ انسان ہے ان کو کچھ سکھایا نہیں گیا تھا, ان کو نیچے صرف خلیفہ بنا کے بھیجا گیا. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں. اب ان کو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے, اس کی مجھے سزا ہوئی ہے, ان کو مطلب کانسیپٹ نہیں میں نے اس کی توبہ کیسے کرنی ہے. اللہ پاک نے ان کو کچھ سکھایا, انہوں نے توبہ کی. آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ انہوں نے وہ کون سی ورڈنگ یا کون سی توبہ یا کون سا مطلب خدا سے سا واسطہ کیا کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کری. آپ کے حساب سے دین میں ولایت ایگزسٹ نہیں کری. میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا کوسچن یہ. ٹھیک, تو اب جو ویسے صبا ساری بات کی کنکلوژن ہے, آپ کو یاد ہے تھوڑا سے پیچھے پہلے میں نے ایک بات کی ہے کہ اسلام کا ڈاؤن فال ہیومینٹی کا ڈاؤن فال ہے. ٹھیک ہے, اور ہیومینٹی سے سٹارٹ نہیں, اسلام ڈاؤن فال ہوا ہے تبھی ہیومینٹی ڈاؤن فال آنا سٹارٹ ہوئی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ میں نے کیا بتایا کہ اسلام کی غلط پکچر. ٹھیک ہے, تو ساری بات کا کنکلوژن میں نے پہلے ایک لائن میں بتایا آپ کو کہ اسلام اگر ٹرولی پریزنٹ کریں نا, آپ عبادت کا مطلب ہی آپ نے نماز زکوٰۃ حج لیا ہوا ہے, تو آپ کیسے اسلام صحیح سمجھ رہے ہیں. اسلام میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے اس بستی میں جہاں کے بستی والے یہ کہتے ہیں کہ مطلب ظالموں سے تنگ آ گئے, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھیج کسی ایسے بندے کو جو ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے. تو اسلام بیسیکلی آپ کو ہیومینٹی سکھاتا ہے, اسلام کے بغیر ہیومینٹی ہے نہیں. اور اگر ہیومینٹی ہے نا تو وہ فطرہ بیس ہے,
اللہ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے اور یہی اسلام ہے. اب اس کے والدین پہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث ہے پوری کہ اسے مجوس عیسائی بنا دیں یا یہودی بنا دیں, اس کے والدین پہ ہوتا ہے. تو یہ جو فطرہ کی آواز ہوتی ہے نا, یہ ہم فلسطین کی جو معاملہ ہے یہ ہماری فطرہ کے خلاف ہے. مطلب جب کل کو ہم نے ماں باپ بننا ہے نا, تو ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکیں کہ بیٹا یہ موریلٹی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے پوچھنا ہے کہ آپ تب کہاں پہ تھے جب بچے شہید ہو رہے تھے, تو یہ آپ کی فطرہ تب کہاں پہ تھی. یہ فطرہ کا معاملہ ہے کہ جو مطلب فلسطین کے اگینسٹ مطلب فیمیلز وہ سویڈن کی وہ پہنچ گئی تھی جنہوں نے کوئی پردہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا, ہاف شرٹس پہنی ہوئی تھیں, وہ پہنچ گئی تھیں. یہ ان کی فطرہ کی آواز ہے. اور اسلام بھی آپ کی فطرت ہے. اسلام کی غلط پکچر یہ سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ جو دنیا کو درپیش ہے, خاص طور پہ پاکستان کو درپیش ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی مطلب کوئی کوشچن تھا اس میں آپ کا؟ نہیں, میں انوشا کے پوائنٹ کو کلیئر کر رہی ہوں. نہیں, انوشا کا پوائنٹ ولایت والا ہے. اس میں انوشا جو ہے نا وہ پورے الفاظ بھی ہمیں قرآن پاک نے بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی تھی نا دعا, وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ کوئی دعا ہوتی نا وہ قرآن پاک میں کوٹ ہوتی. دعا پوری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ دعا انہوں نے سکھائی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو, اور انہوں نے توبہ قبول کی. اور وہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ پوری دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں سکھائی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت, اسی آیت کا اگلا الفاظ یہ کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ زمین پہ, ٹھیک ہے. توبہ قبول کرنے کے بعد, وہ سزا کے طور پہ نہیں. اگر توبہ قبول نہ ہوتی پھر